اور دیکھیں طارق جمیل صاحب سے ایک بہت بڑا بلنڈر ہوا اس میں، اور اس پہ توہین مذہب کی دفعہ لگتی ہے ہم پہ. آپ نے غور نہیں کیا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے مرزا کی بات سنی جو کہہ رہا تھا کہ مولانا طارق جمیل صاحب سے بہت بڑا بلنڈر ہوا ہے اور ان پر توہین مذہب کی دفعہ لگتی ہے. تو وہ کیا بات ہے وہ سنتے ہیں مرزا سے، اور پھر یہی فتویٰ جو ہے وہ مرزا کے اوپر بھی لگائیں گے. انہوں نے بھٹی صاحب سے کہا کہ تنو بخاری دا اور مسلم دا بخار چڑھ گیا. تو جی آپ نے مرزا صاحب کا یہ اعتراض سن لیا کہ طارق جمیل صاحب نے ارشاد بھٹی صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تمہیں بخاری اور مسلم کا بخار چڑھا ہوا ہے. یعنی مرزا کے نزدیک یہ بات توہین مذہب ہے، اور اس کے جو ہے حوالے سے اس کے اوپر توہین مذہب کی جو ہے وہ دفعہ لگتی ہے. تو اب ذرا دل تھام کر مرزا صاحب کی اپنی 8 سال پرانی بات سنیں، جہاں وہ خود احادیث مبارکہ کے بارے میں کیسے نازیبہ الفاظ استعمال کر رہے ہیں. اب میرے بھائیو چھٹی حدیث، تھرڈ لاسٹ آج کی، صحیح بخاری سے، وہ بھی یہ بھی بخاری سے، اور بخار چڑھ جائے کسی نو کنزیکٹیو تیسری حدیث بخاری سے 4425. اچھا، اور یہ واقعی بخار چڑھانے والی حدیث ہے، اور یہ واقعی بخار چڑھانے والی حدیث ہے. امین آپ نے سنا جب طارق جمیل صاحب کہیں تو توہین مذہب، اور جب اپنی باری آئے تو وہی الفاظ جائز. مرزا صاحب کیا آپ نے اپنی اس بات سے رجوع کیا ہے؟ کیا آپ نے اس پر توبہ کی ہے؟ حیرت تو اس بات پر ہے کہ جب مرزا پر گرفت ہوتی ہے تو یہ کہتا ہے کہ کسی کو اختیار نہیں کہ وہ دوسرے پر توہین مذہب کا الزام لگائے، لیکن جب وہ دوسرے سے کوئی لغزش ہوتی ہے تو آپ خود جج اور جلاد بن کر دفعات بانٹنا شروع کر دیتے ہیں. کیا یہ کل تضاد نہیں ہے؟ کسی کو کوئی رائٹ نہیں پہنچتا کسی کو غدار وطن کہنے کا، اور نہ کسی کو توہین مذہب کا الزام لگانے کا. اور دوسرا علماء کا کام نہیں وہ ڈیسائیڈ کرے کون سی چیز گستاخی ہے یا کون سی نہیں ہے، یہ جج کا کام ہے، اور جج بھی وہ جو ان بائزڈ ہو. سامعین، میرا مقصد کسی کے ذات پر حملہ کرنا نہیں، بلکہ آپ کو یہ دکھانا ہے کہ یہ شخص کتنا بے علم اور تضادات کا مجموعہ ہے. میری آپ سے گزارش ہے کہ دین سیکھنے کے لیے اہل علم اور مستند علماء کے ساتھ جڑیں، نہ کہ ایسے لوگوں کے پیچھے چلے جن کی اپنی باتوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں، اور جو تضادات کے دلدل میں پسے ہوئے ہیں. بس اللہ تعالی ہمیں حق کو سمجھنے اور اس پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین یا رب العالمین.